بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح سے مسلم کتاب الایمان۔ کفار قریش کو دیے ہوئے جوابات کے اسرار۔ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے سامنے واقع معراج بیان کیا تو ان لوگوں نے امتحان کے لیے سوالات کرنے شروع کیے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بنو فلاں کے اونٹوں کے پاس سے گزر سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے ان کو فلاں اور فلاں جگہ دیکھا، ان کی سرخ رنگ کی اونی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس پیالے میں پانی تھا جس کو میں نے پی لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے سے ایک تو واقعہ معراج پر دلیل قائم ہو گئی، کیونکہ قافلے والوں نے بتایا کہ کسی نے اس پیالے سے پانی نہیں پیا اور نہ پانی گرایا اور وہ پانی ختم ہو گیا۔ دوسرے اس سے معراج جسمانی پر دلیل قائم ہو گئی، کیونکہ پانی پینا جسم کا کام ہے، روح کا کام نہیں ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام بہقی اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کی کہ کفار قریش نے آپ سے مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھنی شروع کی۔ آپ نے نشانیوں کو محفوظ نہیں رکھا تھا، سو آپ ان کے سوالات سے بہت پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھتے رہے اور آپ دیکھ دیکھ کر بیان فرماتے رہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسافت بعیدہ سے ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا اور یہ ان کو بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن عمارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ عادتاً منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کی عمارت کو منتقل کر دیا گیا۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ شام کے لوگوں نے اس وقت بیت المقدس کو گم کیوں نہیں پایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ بیت المقدس کی مثال قائم کر دی گئی ہو اور اصل بیت المقدس آپ کے سامنے رکھ دیا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فرق ہے کہ ہماری توجہ کسی چیز سے ہٹ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کی توجہ کسی چیز سے ہٹ جائے تو وہ چیز اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہے کہ کعبہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے چلا آتا ہے اور یہ امر جائز ہے۔ شیخ اشرف علی تھانوی اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ آیا کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں حجر میں کھڑا ہو گیا، پس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت بیت المقدس منکشف کر دیا۔ مشکات شریف کی یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر 522 پہ یہ حدیث ہے۔ اب ایک شبہ یہ باقی ہے کہ حص اس کی مکذب ہے، کیونکہ تاریخ میں کہ منقول نہیں کہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہو، سو ایسا ہی شبہ حدیث ثابت سچ میں ہوتا ہے۔ سو جو اس کا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت اتفاق سے کعبہ کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ورنہ اقرب یہ ہے کہ کعبہ کی حقیقت مثالیہ اس حکم کی محکوم علیہ ہو۔ علامہ علاء الدین حسقفی لکھتے ہیں، علامہ نصفی سے سوال کیا گیا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کعبہ اولیاء میں سے کسی کی زیارت کرتا ہے، آئے یہ قول صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ کرامت ہے اور اہل سنت کے نزدیک اولیاء اللہ کے لیے کرامت جائز ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں استقبال قبلہ کی بات میں لکھ چکے ہیں، اگر کعبہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے چل جائے تو اس قضاء کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی، تو اس فضا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ شب معراج دیدار الہی کے اسرار ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا اور یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک صفت کی تجلی کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ طور ریزہ ریز ہو گیا، اور آپ نے عین ذات کو اس طرح دیکھا کہ دکھانے والے نے بھی داد دی اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا پر جلال ہے کہ اگر اس کو وہ پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور آپ کے سینہ مبارک پر 23 سال تک لگاتار کلام الہی نازل ہوتا رہا اور آپ کے اطمینان اور استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جنہوں نے اس کی ذات کے جلووں کو محویت سے دیکھا، جس کی صفت کے جلووں کو کوئی بھی سہار نہیں سکتا، اور آفرین ہو اس دل پر جس پر 23 سال کلام الہی نازل ہوتا رہا اور اس کی استقامت میں فرق نہیں آیا۔
علماء نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری آنکھیں فانی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، اور فانی آنکھوں سے باقی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور جنت میں ہم اگر خدا کے فضل سے جنت میں چلے گئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، کیونکہ وہاں ہم باقی ہوں گے اور باقی آنکھوں سے باقی ذات کو دیکھا جا سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو آنکھیں جنت میں عطا فرمائے گا وہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں عطا کر دی ہیں۔ کسی واقعہ کو سچوں سے سن کر بیان کرنا یہ بھی سچ ہے، اور کسی واقعہ کو دیکھ کر بیان کرنا یہ بھی سچ ہے، اور یہ اس سے اعلیٰ درجہ کا سچ ہے۔ تمام فرشتوں، نبیوں اور ولیوں نے کہا اللہ ہے اور ایک ہے، اور سچ کہا، لیکن کسی نہ کسی سے سن کر کہا۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ہے اور ایک ہے، آپ نے بھی سچ کہا، لیکن آپ کا سچ اعلیٰ درجہ کا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ کر کہا ہے۔ معلوم ہو سارے انبیاء صادق ہیں، لیکن آپ ایسا صادق پوری کائنات میں نہیں ہے۔ زیارت بھی ایک عبادت ہے، ماں باپ، علماء اور صالحین کی زیارت عبادت ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت عبادت ہے، قرآن مجید کی زیارت عبادت ہے، اور سب سے افضل عبادت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، کیونکہ آپ کو حالت ایمان میں ایک نظر دیکھنے سے انسان صحابی بن جاتا ہے، اور کوئی بڑی سے بڑی عبادت بھی مرتبہ صحابیت کو نہیں پا سکتی۔ تو جب نبی کی زیارت کا یہ مرتبہ ہے تو خدا کی زیارت کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی عبادت کی ہے، لیکن جیسی عبادت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایسی عبادت کسی نے نہیں کی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ انسان، جن، فرشتے اور سارے نبی عابد ہیں، لیکن جیسے آپ عابد ہیں ایسا کوئی عابد نہیں ہے۔ شہادت دو قسم کی ہوتی ہے، سن کر اور دیکھ کر۔ جو شہادت سن کر دی جائے وہ فرع ہے، اور جو شہادت دیکھ کر دی جائے وہ اصل ہے۔ جو شہادت سن کر دی جائے وہ تب مقبول ہوتی ہے جب اس کی انتہا اس شہادت پر ہو جو دیکھ کر شہادت دے، اور اگر سب سن کر شہادت دیں اور کوئی دیکھ کر شہادت دینے والا آخر میں نہ ہو تو سب شہادتیں ناتمام ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور رسول نے اللہ عز و جل کی شہادت دی اور سن کر شہادت دی۔ اگر آخر میں کوئی ایسا گواہ نہ تھا جو دیکھ کر شہادت دیتے تو یہ تمام شہادتیں نامکمل اور ناتمام ہوتی۔ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شہادت دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار نہ کرتے تو تمام سابق نبیوں اور رسولوں کی شہادتیں ناتمام رہتی۔ آپ نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو تمام نبیوں کی شہادتیں مکمل ہو گئی۔ گواہی تو اللہ تعالیٰ کی سب نبیوں نے دی ہے، لیکن آپ جیسا گواہ کوئی نہیں ہے۔ تمام نبیوں کی گواہی فرع ہے اور آپ کی گواہی اصل ہے۔ اور شب معراج اللہ کا دیدار کرنے سے واضح ہو گیا کہ پوری کائنات میں کوئی آپ ایسا صادق ہے، نہ عابد ہے، نہ شاہد۔ مسئلہ معراج پر میں نے بہت مطالعہ کیا اور بہت غور و فکر کیا ہے۔ میں نے اپنے تمام مطالعہ غور و فکر کا حاصل ان صفحات پر پیش کر دیا ہے۔ میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو میرا نصب العین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی فضیلت کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور جب میں قرآن مجید کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر غور کرتا ہوں تو آپ کی خصوصیت اور آپ کی عظمت کے نکات کا استنباط کرتا ہوں۔ واقعہ معراج کے بیان میں نے جو اسرار اور نکات بیان کیے ہیں وہ میری اسی فکر کا ثمرہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ جل رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر لکھتا ہوں، اور باوضو اور قبلہ رو بیٹھ کر لکھتا ہوں، اور لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق لکھنے کی توفیق دے، اور لکھنے سے پہلے، لکھتے وقت اور لکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی غلط بات نہ لکھی گئی ہو۔ مسئلہ معراج کے بعد مباحث میں کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر متأخرین علماء تک بہت اختلاف ہے۔ میں نے مختلف آراء اور مذاہب میں سے اس رائے اور اس مذہب کو ترجیح دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کی زیادہ قریب ہے۔ اس مسئلہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ میری فکر کی غلطی اور مطالعہ کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ
بالسوء ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الہ العالمین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو قبول فرما، میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیش از بیش فرما، مجھے اسلام پر مستقیم رکھنا اور ایمان پر میرا خاتمہ کرنا، اس کتاب کو تا قیام قیامت باقی کثیر الاشاعت مفید مؤثر مفید رکھنا، تمام شروحات حدیث میں اس کتاب کو سب سے اونچا مقام عطا کرنا، اس کتاب کو میرے لیے توشہ آخرت اور میری حسنات کے لیے صدقہ جاریہ کرنا۔ رب العالمین مجھے اور میرے پڑھنے والوں کو اس کتاب کے ناشر، کاتب اور مصحح کو، میرے والدین، مشائخ، اساتذہ، احباب اور دیگر متعلقین اور جملہ مسلمین جنہوں نے یہ تمام سنا اور اس فقیر نے پڑھا کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی، مصیبت، آفت اور عذاب سے محفوظ رکھنا، دارین میں کامیابی، کامرانی، سرخروئی، روح اور ایمان عطا فرمانا، اور دوزخ سے محفوظ رکھنا اور جنت الفردوس عطا کرنا، پل صراط پہ آسانی فرمانا اور تمام حساب میں آسانی فرمانا، اور بلا حساب اس میدان میں سرخرو کرنا جس میں تمام لوگ پریشان ہوں گے۔ اپنا خاص احسان فرمانا ہم سب پہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔